اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران آیت نمبر 36 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 اور اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد اصول کافی کی احادیث میں سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے ہم نے پڑھنا ہے، لیکن ہم ترجمے کی تکرار کر رہے ہیں آیت نمبر 35 سے اور پھر آگے چلیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، جب عمران کی عورت نے یعنی عمران کی بیوی نے، جن کا نام روایات میں حنا آیا ہے، حضرت مریم کی والدہ، جب عمران کی عورت نے کہا میرے رب جو میرے شکم میں ہے اسے تیری نذر کرتی ہوں وہ آزاد ہوگا، یعنی دیگر تمام ذمہ داریوں سے کاموں سے اسے آزاد کر کے خالص تیرے لیے، تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ 36 پھر جب اسے جن چکی تو کہنے لگی
میرے رب میں نے لڑکی جنی اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے، اب یہ پھر حضرت مریم کی والدہ کا کلام ہے، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں تک ہم نے تمام کیا تھا۔ بس نظر یہ مانی تھی کہ اللہ بیٹا دے گا تو اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے خالص وقف کر دیں گے، لیکن جب اولاد پیدا ہوئی تو دیکھا کہ وہ بیٹی ہے۔ بہرحال اپنی نظر کو انہوں نے قائم رکھا اور اس بیٹی کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا۔ اب جو احادیث اور روایات میں تفصیلات آئی ہیں ان کے مطابق جب حضرت مریم کو بیت المقدس میں وقف کیا جانے لگا تو وہاں پر جو عالم تھے ان کے، وہ قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے کہ یہ رسم نہیں ہے، مرد ہی وقف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی فرمائی اور حضرت مریم معبد کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف ہو گئی۔ اب جب وقف ہو گئی تو اس کے بعد جیسا کہ اگلی آیت میں آ جائے گا، ان کی کفالت، اس پر لوگوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا۔ مختلف لوگ یہ کہنے لگے کہ مثلا ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں کفیل بنوں، تو بات بالآخر قرعہ اندازی تک پہنچی، اور جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت مریم کی کفالت کا حضرت زکریا کے نام نکلا۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی خالہ کے شوہر تھے، یعنی گویا خالہ زاد تھے ان کے، حضرت مریم کے۔ تو آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، تو قبول کر لیا اس کو، یعنی اس بچی کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، خوبصورت قبول۔ خوبصورت قبول یعنی جیسا شایان شان ہوتا ہے، بہترین، اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر یہ لطف کیا اور اس بچی کی کے نظر کیے جانے کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور انبتا، یہ لفظ جو ہے نبات، ہم اردو میں نباتات استعمال کرتے ہیں، زمین سے اگنے والی چیز کو نبات کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں انسانوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں، اب اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، یعنی اللہ زمین سے تمہارے جسموں کو پیدا کرتا ہے، زمین سے ان کی غذا پیدا کرتا ہے، جس کو کھا کر تم رشد کرتے ہو، بڑے ہوتے ہو، جسم تمہارے بڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر جسمانی بڑھنے کے ساتھ ساتھ روحانی اور معنوی طور پر جو رشد اور ترقی اور کمال ہوتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت جس پر ہوتی ہے وہ جسمانی رشد سے زیادہ اللہ کے ہاں روحانی اور معنوی رشد اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان جسمانی طور پر بہت طاقتور ہو لیکن
روحانی اور معنوی طور پر اچھا انسان نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ کو برا لگے گا وہ۔ لیکن اگر کوئی شخص جسمانی طور پر بہت کمزور ہو لیکن معنوی اور روحانی طور پر اللہ کی فرما برداری میں، علم میں وہ زیادہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوگا، اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَأَنبَتَهَا، اور اسے بڑھایا، اگایا۔ اصل تو نبات کا معنی یہ زمین سے اگنا۔ کیسا بڑھایا مریم کو؟ نباتاً حسناً، خوبصورت گویا کہ پرورش کا بندوبست کر دیا اللہ نے حضرت مریم کے لیے۔ اور وہ کیسے کیا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل بنا دیا مریم کا زکریا کو۔ تو بہرحال اب حضرت زکریا کے ذمے لگ گئی کفالت، تو وہاں پر معبد میں تمام لوگوں کے اپنے اپنے حجرے ہوتے تھے عبادت کے، تو ایک حجرہ حضرت مریم کے لیے مخصوص کر دیا گیا، وہ اسی میں رہتی تھی، اسی وہیں پر عبادت کرتی تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے تھے ان پر، یعنی حضرت مریم پر، زکریا محراب میں۔ ہم جو محراب کہتے ہیں یعنی شریعت اسلام میں، اسلام کے آنے کے بعد نماز جماعت کے لیے امام جماعت جہاں کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو محراب کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے محراب حرب سے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی علامت اور اس دین کا ستون نماز ہے، اور گویا نماز وہ بنیادی چیز ہے جس سے اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ ہی کے احکام کو معاشرے میں، اپنی زندگی پر اور اپنے معاشرے میں ترویج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا ایک قسم کا جنگ کا مورچہ ہے محراب۔ کس سے جنگ؟ اللہ کی نافرمانی سے جنگ، شرک سے جنگ، طاغوت سے جنگ، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے جنگ، اور اللہ کے دین کے غلبے۔ اس کی نسبت سے آپ دیکھیں کہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ کو محراب کہا گیا، یعنی جنگ کرنے کا مقام، نہ کہ امام مسجد ہو اور ایک مخصوص تنخواہ پہ 5 ٹائم آ کے نماز پڑھائے، اور جماعت کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں نہ ان کی ہدایت کا کوئی خیال ہو، اور جو جماعت میں مثال کے طور پہ نہیں آتے، جو باہر معاشرہ ہے، نہ ان کی ہدایت کا کوئی خیال ہو، نہ ان کی گمراہی کی کوئی پرواہ ہو، تو اب وہ بھی جہاں کھڑا ہوگا لوگ محراب کہیں گے تو صحیح اس کو، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے محراب میں ایک ایسا بندہ کھڑا کر دیا کہ جس کو، جو اللہ کا فوجی اور اللہ کا سپاہی نہیں ہے، اس کو صرف غرض یہ ہے کہ میں نماز پڑھاؤں تاکہ دال روٹی چلتی رہے۔ تو یہ بہت فرق ہے، خود محراب کا لفظ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حرب جیسے وزن سے میزان ہے، اسی طرح حرب سے محراب ہے۔ تو معبد میں محراب سے مراد عبادت کرنے کی جگہ یا وہ حجرہ کہ جو ہر ایک کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اب ہوتا کیا تھا، حضرت زکریا کیونکہ کفیل تھے، کفالت حضرت مریم کی ان کے ذمے تھی، وہی فقط وہاں داخل ہو سکتے تھے حضرت مریم کے حجرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب بھی دخل علیہا زکریا المحراب،
داخل ہوتے تھے ان پر یعنی حضرت مریم پر زکریا محراب میں وجد عندها رزقا تو مریم کے پاس رزق پاتے تھے. اب یہ روایات میں ہے کہ پھل ہوتے تھے، میوے ہوتے تھے، چیزیں کھانے پینے کی، اور وہ بھی ایسی کہ جن کا موسم نہیں ہوتا تھا. تو جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے مریم کے پاس، ان کے پاس رزق نظر آتا ان کو. تو قال یا مریم انا لک ھذا، تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، سوال کیا، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس یہ، کیونکہ میرے علاوہ تو کوئی یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ رزق، یہ میوے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم نے جواب میں فرمایا یہ اللہ کے ہاں سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. اب بغیر حساب سے مراد مقدار کا حساب بھی ہو سکتا ہے، اور بغیر حساب کے مراد بغیر موسموں کا حساب کیے کہ کون سے موسم کی چیز دینی ہے اور کون سے موسم کی چیز نہیں دینی، اس کا بھی حساب نہیں، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے. اب یہ یاد رکھے جہاں بھی یہ بغیر حساب کا لفظ آتا ہے تو یہ مخلوق کی، ہماری انسانوں کی نسبت سے ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی مقدار اللہ کے حساب سے باہر نہیں ہے. یعنی اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ جس کا اللہ کو بھی حساب نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے، ہر ذرے کا حساب ہے، لیکن بندوں کے لیے حساب کرنا، بندوں کے لیے اس کی مقدار کا اندازہ لگانا وہ ممکن نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا. اس زیادہ سے مراد دنیا کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور نیکی کی توفیقات بھی ہو سکتی ہیں، علم بھی ہو سکتا ہے، رزق میں سب شامل ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، آیت نمبر 37 کا ترجمہ پڑھ کے تکرار کر رہا ہوں میں. چنانچہ یہ بلاغ القرآن شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ ہے. چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر یعنی وہ لڑکی کو بوجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشو و نما کا اہتمام کیا. یہ اس کا ترجمہ ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے اہتمام کر دیا. اور کیا اہتمام کیا؟ اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا، کفیل، کفالت کرنے والا. جب زکریا اس کے حجرہ عبادت میں جاتے تو اس کے پاس طعام، رزق کا ترجمہ کیا، طعام موجود پاتے. پوچھا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی ہیں اللہ کے ہاں سے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیت نمبر 38 ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے. اب یہ بہت ہی اہم بات ہے جو یہاں پر ہمیں اپنا کانسیپٹ، اپنی سمجھ درست کرنی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ اللہ کے برگزیدہ جو خود قرآن کہہ رہے کہ میرے برگزیدہ تھے، ان کا ذکر ہے. تو یہاں پر دو باتیں ابھی تک ہمیں پتہ چلی. ایک یہ کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ایک خاتون نے اللہ سے بیٹا طلب کیا، نظر کی، بیٹا بھی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دے دی.
خود اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بھی دیکھیے. اللہ کے رسول کو بھی بنیادی طور پر بیٹا نہ ہونے کا طعنہ ملتا، چونکہ عرب بیٹی کو تو سمجھتے ہی بہت برا تھے، تو وہ جو ابتر کا طعنہ دیتے تھے وہ بیٹے کی نسبت سے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو اپنے نبی کو ایک دو نہیں جتنے اس کا جی چاہے بیٹے عطا کر دیتا، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں عطا فرمایا، بیٹی عطا فرمائی. ایک مومن کو اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے اور دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا عطا کرتا ہے اور کب عطا کرتا ہے، ایک مومن کے دل میں یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ اس کی مرضی ہے. اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ ہر چیز دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے، تو اب میں نے تو دعا جو مجھے سمجھ آ رہی تھی، جو میرا جی چاہ رہا تھا اس کے مطابق مانگی ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت کرنے والا اگر مصلحت سمجھے گا اسی چیز میں تو وہ دے دے گا. آج دے دے یا حضرت زکریا کی طرح اس عمر میں دے جب مرد باپ بن ہی نہیں سکتا، جب ان کی بیوی بھی اس عمر میں چلی گئی تھی کہ اب وہ اولاد پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی تھی. یہ بات سمجھنے والی ہے. ہم بہت ساری جگہوں پہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں چاہتے ہیں وہی ملے اور فوری ملے، اور اگر تاخیر ہوتی ہے تو ہمارے دل میں ناراضگیاں اور شکوک و شبہات. یہ ایمان کا اور معرفت کا نقص ہے. ائمہ اہل بیت نے اسی اصول کافی کتاب میں، ظاہراً کتاب الایمان والکفر کا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، ان احادیث کا ایک باب ہے. ظاہراً اگر میں غلطی نہ کروں، البتہ روایت اسی کفر و ایمان والی کتاب میں ہے اصول کافی میں، وہاں امام فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا کون ہے، تو اس شخص کو دیکھو جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے راضی رہتا ہے. ہماری اللہ سے ناراضگیاں اور ہمارے اللہ سے شکوے، چونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اللہ کی معرفت میں نقص سبب بنتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا، ہم نے اتنا مانگا اللہ نے نہیں دیا، فلان کو دے دیا مجھے نہیں دیا. لیکن جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی زبان سے وہی جملہ نکلتا ہے جو حتیٰ کہ کربلا جیسے سخت مقام پر بار بار امام حسین علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلتا تھا، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ اللہ کے فیصلے پر حسین راضی ہے اور اللہ کے حکم کے آگے حسین تسلیم ہے. یہ فقط کوئی زبانی جملہ نہیں تھا، زبانی ذکر نہیں تھا، بلکہ امام کے جو دل میں تھا وہی زبان پر جاری تھا، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان شہادتوں کے بدلے میں، ایک تو ان شہادتوں کے لیے منتخب ہو جانا یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اس قابل پایا، اور اس کے بعد شہادتوں کے بعد اللہ نے جو مقام رکھے ہیں ان کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو یہ عارضی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. امام اپنی اولاد اور اپنے اصحاب کے ساتھ ہوں گے، توجہ فرما رہے ہیں. تو جس کو معرفت ہے اللہ کی وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. لہذا امام نے فرمایا تم میں سے اگر جاننا چاہتے ہو کون اللہ کے بارے میں زیادہ پہچان رکھتا ہے تو اس کو دیکھو کہ جو اللہ سے زیادہ راضی رہتا ہے تمہارے درمیان. تو یہاں بھی آپ دیکھیں حضرت زکریا کا بڑھاپا آیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے دعائیں نہیں مانگتے. ایک مومن بھی اللہ سے دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہوتا. کجا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے.
سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر۔ وہاں پہ حضرت زکریا کی دعا کا ذکر ہے کہ میں تیرے سے دعا مانگتا رہا ہوں اولاد کے لیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، لیکن اس مقام پر جس کا اللہ یہاں سورہ آل عمران میں ذکر کر رہا ہے، خاص بات کیا ہے کہ گویا حضرت زکریا نے جب بے موسم اللہ کی عطا دیکھی ان پھلوں کی حضرت مریم پر، تو ایک دفعہ گویا کہ یہ خیال دوبارہ سے اور شدت سے آیا کہ جو بے موسم میوے اور پھل عطا کر سکتا ہے، تو اگرچہ ظاہری طور پر میرا بھی اولاد کا موسم گزر چکا ہے، لیکن وہی ذات اگر چاہے تو مجھے اولاد عطا کر سکتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں ایک حصہ انسان کی دعا مانگنے والے کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ مثلاً وہ جو آیہ کریمہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کا ورد کرتے ہیں، لیکن اس کے ورد میں جان کب پڑے گی؟ جو وہ آیت کہہ رہی ہے وہ کیفیت بھی ہو۔ وہ آیت کہہ رہی ہے امن یجیب المضطر، یا کون ہے جو مضطر کو جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ اب میرے اندر کیفیت، میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوں بڑے پرسکون انداز میں، تو حالت اضطرار ہے ہی نہیں، تو وہ بہرحال آیت کا ورد تو ہو جائے گا، آیت کی تکرار تو ہو جائے گی، لیکن اس میں جان تب پڑے گی کہ جب دعا مانگنے والا، یہ آیت پڑھنے والا، اس کی کیفیت بھی وہی ہو۔ جیسے انسان کو فقط ایک ہی جگہ نظر آ رہی ہو اور وہ بے بسی کے عالم میں، اس کو اضطرار کہتے ہیں، بے چارگی کے عالم میں سوال کرتا ہے، تو جتنی دعا مانگنے والے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے اللہ کے سامنے، دعا کی قبولیت میں اتنا وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو گویا یہاں پر یہ بے موسم کا رزق دیکھ کر حضرت زکریا کو ایک دفعہ پھر شدت سے وہ کیفیت پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 38 میں ہنالک، وہاں اس مقام پر دعا زکریا ربہ، دعا کی، پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ کیا دعا مانگی؟ قال رب ہب لی، کہا اے میرے رب ہب لی، عطا فرما مجھے، من لدنک، اپنے پاس سے، ذریتن، ذریت کہتے ہیں نسل کو، اولاد کو، لیکن توجہ فرمائیں، طیبتن، پاک، یعنی نیک اور صالح۔ پاک سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو تیری نافرمان نہ ہو، جو تیرا اطاعت گزار ہو۔ طیبتن سے یہ مراد ہے۔ لہذا جب بھی اولاد کی دعا مانگے، جو لوگ اولاد کی دعا مانگتے ہیں، تو قرآن مجید نے نیک اولاد مانگنا سکھایا اللہ سے۔ بعض لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کیسی اولاد ملے، کہتے ہیں بس اولاد ملے، ہماری نسل چلے، آگے جیسا بھی ہو، نیک اولاد کی خواہش رکھنی چاہیے۔ ذریتن طیبتن، ایسی ذریت جو پاک ہو۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو، یعنی یقیناً اے اللہ تو سمیع الدعاء، دعا کو بہت زیادہ خوب اچھی طرح سننے والا ہے۔ آیت نمبر 38 کے ترجمے کو تکرار کر رہا ہوں۔ اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا میرے رب مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، یقیناً تو ہی
دعا سننے والا ہے. 39. پہلے اتنے سال ہو گئے تھے دعا مانگتے، اب ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ کی طرف سے فرشتوں نے حضرت زکریا کو خوشخبری سنائی. آیت نمبر 39. فنادتہ الملائکۃ، تو ندا دی. نادت یہ منادی، ندا دینے والا، اس سے یہ لفظ فعل ہے. تو ندا دی یعنی پکارا، ہو اس کو یعنی زکریا کو کس نے پکارا؟ الملائکہ، فرشتوں نے. وَهُوَ قائم، جب کہ وہ کھڑے ہوئے تھے. یہ واو اور والی واو نہیں ہے، بلکہ حضرت زکریا کی کیفیت بتا رہی ہے کہ وہ کس حال میں تھے. ابھی وہی جو دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اسی حالت میں. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، نماز پڑھ رہے تھے محراب میں. اسی حالت میں فرشتوں نے ندا دی اور کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ کہ اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. یحییٰ اس مولود کا نام ہے جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد یحییٰ کی کچھ صفات ہیں. پہلی صفت مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی. اس کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ بغیر باپ کے طبیعی طریقے سے پیدا نہیں ہوئے، طبیعی طریقے سے ان کی ولادت نہیں ہوئی ایک باپ اور ایک ماں سے، بلکہ معجزانہ طور پر ولادت ہوئی، بغیر باپ کے ولادت ہوئی. تو گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا وہ کلمہ کن کہ جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے خلق کر دے. وہ بغیر ماں اور باپ کے خلق کر دے، وہ بغیر باپ کے خلق کر دے، وہ جس طرح چاہے خلق کر سکتا ہے. تو اس معجزانہ کیفیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا وہ کلمہ. گویا کہ اشارہ ہے اس کن کی طرف جو سورہ یاسین میں دیگر جگہوں پر آیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا خاص ارادہ، اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا. حضرت عیسیٰ 6 ماہ بعد ولادت ہوئی ہے ان کی. حضرت یحییٰ 6 مہینے بڑے تھے حضرت عیسیٰ سے، اور یہ بہت ہی مقدس، بہت ہی پارسا، بہت ہی نیک تھے، لوگ بہت احترام کرتے تھے. انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی، جو اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تجھے ایسا بیٹا دیں گے جو تصدیق کرے گا اللہ کے ایک کلمے کی، یعنی عیسیٰ کی، تو اتنے نیک اور اتنی بڑی شخصیت نے جب حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی تو اس سے معاشرے میں بہت ہی ایک مثبت اثر پڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ صفت ہوگی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا. سید کسے کہتے ہیں عربی میں؟ سربراہ کو، سردار کو، لیڈر کو. اصل میں سید کا لفظ اس معنی میں. اور پھر عرب جو ہیں وہ احترام کے لیے بھی، جیسے ہم جناب بولتے ہیں تو وہ سید بولتے ہیں. یعنی وہاں پر اگر آپ عربوں میں جائیں تو جو جس معنی میں ہم سید یعنی آل رسول، اس معنی میں عرب سید کو اس طرح استعمال نہیں کرتے. وہ سید کا لفظ کو احترام کے لیے سیدی، مثال کے طور پر آپ نے دعاؤں میں پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدی و مولائی، یعنی اے میرے سردار.
تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی سادات کے خاندان سے، اور یہ سادات مثلاً اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، کیونکہ آج کل معجزات لوگ کر دیتے ہیں تو کل کو کوئی یہ بھی نہ کہہ رہا ہو کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، یہودیوں کی طرح بعض لوگ۔ وَسَيِّدًا، اور یہ سردار ہوگا، یعنی اپنی قوم کا راہبر ہوگا، رہنما ہوگا۔ وَحَسُورًا، حسور حصار سے ہے۔ کیا مطلب حسور؟ یعنی خواہشات پر بہت زیادہ قابو رکھنے والا، نفسانی خواہشات پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والا۔ وَنَبِيًّا، اور نبی بھی ہوگا۔ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 38 کے ترجمے کو میں تکرار کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب وہ حجرہ عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کی تصدیق کرنے والا، یعنی حضرت عیسیٰ کی، سیادت کا مالک، سیادت وہی سرداری، لیڈرشپ، خواہشات پر ضبط رکھنے والا، نبوت کے مقام پر فائز، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ نے اولاد کی دعا بھی قبول کی اور صالح اولاد عطا فرمائی، پاکیزہ اولاد حضرت یحییٰ کی شکل میں۔ یہ خوشخبری ملی جب حضرت زکریا کو اب ایک اور کیفیت گویا کہ طاری ہو گئی۔ جب یہ خوشخبری مل گئی، فرشتوں نے بتا دیا، تو اب کیفیت یہ طاری ہوئی، سوچ گویا اس طرف گئی کہ وہ جو ظاہری اسباب کا نظام ہے اس کے مطابق تو باپ بننا کیسے ہوگا یہ، اور اسی طرح جو بیوی ہے، جو زوجہ ہے، وہ بھی باج ہو چکی ہے، تو اب یہ اولاد کیسے ہوگی؟ توجہ فرمائیں۔ قال، آیت نمبر 40، اب پھر اللہ سے گویا کہ یہ دعائیہ ہی کیفیت میں کہنے لگے، تعجب کی کیفیت میں۔ قال ربی، کہا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، غلام لڑکے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ میرے رب، میرے ہاں غلام لڑکا کہاں سے آئے گا، کہاں سے پیدا ہوگا؟ کیوں؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، جبکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، بڑھاپے نے مجھے آ لیا ہے، ایک، اور دوسرا وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، عاقر یعنی بانج، جو اولاد پیدا نہیں کر سکتی، بس میں بھی عمر میں زیادہ ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی اولاد کی عمر سے آگے جا چکی ہے۔ قال، تو اللہ کی طرف سے کہا گیا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح، یعنی اسی طرح ہوگا، تو بوڑھا رہے گا، تیری بیوی بھی بوڑھی ہوگی، انہی حالات میں اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ انجام دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ترجمے کی تکرار، آیت نمبر 40۔ زکریا بولے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا جبکہ میں تو سن رسیدہ ہو چکا ہوں، یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری عورت بانج ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب یہ جواب ملا حضرت زکریا کو تو آیت نمبر 41 میں فرمایا، قال، زکریا نے کہا، رب اجعل لی آیتن، ربی، اے میرے رب، اجعل، قرار دے، لی،
میرے لیے آیتن ایک نشانی، ایک علامت، یعنی ایک ایسی محسوس علامت اے پروردگار کوئی نشانی میرے لیے بنا دے کہ جس کی وجہ سے میری جو کیفیت ہے وہ مزید اطمینان والی ہو جائے. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا، مجھے ایمان ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے ایمان ہے کہ تو مردے زندہ کرتا ہے، لیکن اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. اور یہ اطمینان انسان کو محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اللہ نے بشر کو بنایا ایسے، دیکھ کر آنکھوں سے یا محسوس لمس کر کے یا سن کے، مثال کے طور پر انہی حواس سے خمسہ سے. تو حضرت زکریا نے بھی گویا وہی کیفیت چاہی جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے اطمینان والی کیفیت چاہی تھی. کہا اے میرے رب میرے لیے نشانی قرار دے. قال، اللہ نے فرمایا آیتک، تیری آیت، تیری نشانی، تیری علامت کیا ہے؟ اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، تیری زبان کلام کرنے کی طاقت کھو دے گی، تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا. ثلاثۃ ایام، 3 دن. 3 دن سے مراد کیا ہے؟ 3 دن 3 راتیں، پورا دن یعنی 24 گھنٹے مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں. کیونکہ سورہ مریم میں ثلاث لیال، 3 راتیں، تو مراد کیا؟ پورے دن اور رات پر مشتمل، جس کو ہم دن کہتے ہیں. ثلاثۃ ایام، 3 دن. الا رمزن، رمز کسے کہتے ہیں؟ رمز یعنی اشارے، راز کو بھی رمز کہتے ہیں ویسے، لیکن اصل میں رمز کہتے ہیں کوڈ کو جو زبان سے نہیں بولا جاتا مثال کے طور پر، اور اشارے سے بات سمجھا دی جاتی ہے یا کسی علامت سے بات سمجھا دی جاتی ہے. تو لوگوں سے 3 دن کلام نہیں کر سکے گا، اور اگر ہوگا کلام تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اشارہ. زبان تیری بات نہیں کرے گی لوگوں سے. اور ان 3 دنوں میں تو نے کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یاد کر، ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے. وَسَبِّحْ، اور تسبیح کر. بِالْعَشِيِّ، عشی کہتے ہیں شام کے وقت کو، دن کے جو آخری حصہ ہوتا ہے دن کا، روشنی کا. والابکار، جو دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے. صبح اور شام اللہ کی تسبیح کر اور اللہ کا کثرت سے ذکر کر. آیت نمبر 41 کے ترجمے کی تکرار. عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ بات نہ کرو گے، اور اپنے رب کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تو روایات بتاتی ہے کہ حضرت زکریہ جب بات کرنے لگتے لوگوں سے تو زبان کلام نہیں کرتی تھی، اشارے سے بات کرنی پڑتی تھی، لیکن جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان کو حرکت میں لاتے تو زبان اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی. آیت نمبر 42 میں فقط اس کو پڑھ دوں، یہاں سے حضرت زکریہ کی بات ایک دفعہ ختم ہو رہی ہے، اور حضرت مریم جیسے فرشتوں نے حضرت زکریہ سے کلام کیا. تو یہ آیت نمبر 42 یہ بتا رہی ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کلام کیا، کہ جو سب کو معلوم ہے کہ نبی نہیں تھی. تو یہ آیت قرآن کی، اور اس کے علاوہ اور آیات بھی حضرت مریم کے بارے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں یہ آیات گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء سے
ہم کلام ہوتے ہیں، غیر انبیاء سے، جیسے کہ یہاں پہ حضرت مریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے فرشتے کلام کر سکتے ہیں، کیا ہے۔ آیت نمبر 42 سورہ آل عمران، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب ملائکہ نے کہا۔ عام طور پر بریکٹس میں لکھا جاتا ہے اور وہ وقت یاد کرو، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کی طرف توجہ کرو، اللہ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہے تاکہ پھر اس داستان کے اندر جو ہدایت کے پہلو ہیں، جو عبرت کے پہلو ہیں، وہ تم تک پہنچ جائیں۔ اس گزشتہ داستان کو یاد کرو۔ وَإِذْ، اور جب، قالت الملائکۃ، کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، یقیناً اللہ نے برگزیدہ کر لیا ہے آپ کو۔ یہ دیکھیں، اصطفا کے، وطہر کے، واصطفا کے، یہ کاف کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ عام طور پر جب لوگوں کو عربی کا اندازہ نہیں ہوتا تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب مومنین زیارات پہ جاتے ہیں تو اگر مثلا خاتون کی بھی زیارت پڑھ رہے ہیں تو کاف پہ زبر ہی لگا رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ، علیکہ مرد سے خطاب کے لیے۔ جب خاتون ہو مخاطب، جب ہماری مخاطب خاتون ہو تو پھر علیکہ نہیں کہا جاتا بلکہ علیکے، السلام علیکے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ خاتون کے لیے۔ لہذا آپ یہاں پہ دیکھیں، اصطفا کے، آپ کو چن لیا ہے۔ پہلے گزشتہ آیت میں کیا آیا تھا شروع میں؟ ان اللہ اصطفا آدم و نوحا، اللہ نے برگزیدہ کر لیا، اللہ نے چن لیا، اللہ نے منتخب کر لیا۔ یہاں پہ حضرت مریم کے لیے خاص طور پر کہا جا رہا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کر دیا ہے۔ طہرہ، یہ وہی تطہیر ہے، طہر فعل ہے، ٹھیک ہے، اور تطہیر مصدر ہے اس کا، جو آیا تطہیر میں بھی آیا۔ طہر ماضی ہے، یطہر، یطہرکم جو وہاں پر آیا وہ فعل مضارع کہلاتا ہے، یہ ماضی ہے۔ وطہرک، اور تجھے پاکیزہ کر دیا ہے۔ واصطفاک، اور تجھے برگزیدہ کر لیا ہے، علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، برگزیدہ کر لیا ہے۔ میں اس کے ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں، اور وہ انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے، وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بلاغ القرآن کے حاشیے میں جو شیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیر انبیاء پر بھی فرشتے نازل اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی ہستیاں مثلا نبیوں کے علاوہ بھی ہیں۔ میں شارٹ کر رہا ہوں، انہوں نے زیادہ تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے میں فرمایا کہ آیت میں حضرت مریم کو برگزیدہ کرنے کا دوبارہ ذکر آیا ہے، اصطفا کے۔ پہلی بار حضرت مریم کو اللہ نے اپنے لطف و کرم سے نوازتے ہوئے برگزیدہ فرمایا، دوسری بار تطہیر کے بعد برگزیدہ فرمایا، اس بار عملاً استحقاق اور کردار کی بلندی کی وجہ سے برگزیدہ فرمایا، اس لیے تمام دنیا کی عورتوں پر ان کو منتخب کیا۔ کیا حضرت مریم علیہ السلام
اپنے عالم کی عورتوں پر برگزیدہ فرمایا یا تمام عالم اس میں شامل ہے، تمام زمانے؟ احادیث کے مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو صرف اپنے عالم کی عورتوں پر برگزیدہ فرمایا ہے۔ یہ شیعہ اہل سنت روایات میں یہ بات آئی ہے، 4 خواتین کا نام آیا ہے، اور جن میں حضرت مریم، حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، سورہ تحریم میں ان کا ذکر آتا ہے، اللہ مومنوں کے لیے مثال کے طور پر انہیں پیش کرتا ہے، اور حضرت خدیجہ ام المؤمنین اور حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ان کے بارے میں، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں خاص طور پر آیا کہ یہ سیدۃ نساء العالمین ہے، یعنی یہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت مریم اپنے زمانے کی اس عالم کی عورتوں کی سردار ہیں۔ واللہ اعلم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 پر آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا درس جو ابھی فی الحال مشخص نہیں ہے کب ہوگا، اناؤنس کر دیں گے، سفر جو ہے وہ زیادہ درپیش ہے، تو انشاءاللہ اسی گروپ میں جب بھی نیکسٹ درس ہوا اناؤنس ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 42 پہ ہم تمام کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی، اور جو باقی ماندہ وقت ہے اس میں ہم حسب معمول کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، آپ کو یاد ہوگا ہم 11واں باب مکمل کر چکے تھے، اور 13واں باب اس کی ہم 4تھی حدیث پڑھ چکے تھے۔ کتاب الایمان والکفر باب دعائم الاسلام، جو 13واں باب ہے اس کی حدیث نمبر 5 آپ کی خدمت میں تلاوت کروں۔ یہ طولانی حدیث ہے، بعض اس سے جو زیادہ لمبے ہیں میں چھوڑ دوں گا، لیکن جو باتیں مین ہیں انشاءاللہ ان کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان زرارہ ابن اعین بہت ہی معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ نقل فرما رہے ہیں، قال، امام نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ علی الصلاۃ، نماز پر، والزکاۃ، زکوٰۃ پر، والحج، حج پر، والصوم، روزے پر، والولایہ، اور ولایت پر۔ یہ لفظ واو کی زیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور واو کی زبر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ واو کی زبر کے ساتھ وہ حکومت والا معنی ہے اصل میں، ہم عام طور پر زیر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے۔ بس 5 چیزیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت یا ولایت۔ اب میں بعض جگہوں پہ عربی پڑھوں گا، بعض جگہوں پہ نہیں پڑھوں گا تاکہ آگے جلدی بڑھ سکے۔ زرارہ نے کہا، زرارہ، وَأَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَفْضَلُ، ان چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ فضیلت والی ہے؟ افضل جیسے اکبر زیادہ بڑے کو کہتے ہیں، افضل زیادہ فضیلت والی، یعنی ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی چیز کون سی ہے؟ فقال، امام نے فرمایا، الولایت افضل، ولایت افضل ہے۔ غور سے سنیے گا، کیوں؟ ولی اسلام میں کون سی شخصیت کہتے ہیں؟ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ اس کو پھر اس نگاہ سے دیکھیں اور اسی کی مناسبت سے اس کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کریں۔
الولایت یا الولایت افضل، سب سے بافضیلت چیز ولایت. کیوں؟ امام نے فرمایا لِأَنَّهَا مِفْتَاحٌ، اس لیے کہ یہ ولایت باقی چیزوں کی چابی ہے، باقی چیزوں کی چابی ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول اپنے زمانے کے نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، ولی ہیں، اپنے زمانے کے حاکم، حکمران، مومنوں کے سرپرست بڑے ولی کون ہیں؟ رسول اللہ. اب اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کس سے رہنمائی لے گا نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ ولی سے. اگر کسی اور سے پوچھ کے نماز کا طریقہ نماز پڑھے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی، اگرچہ خلوص نیت سے پڑھ رہا. یعنی ولی موجود ہے، رسول پاک موجود ہے، تو وہ کہتا ہے میں کسی دوسرے کو بڑا میں عقیدہ رکھتا ہوں، معتقد ہوں، تو اس سے میں جا کے پوچھتا ہوں. تو وہاں سے جا کے نماز کا، اللہ کی عبادت کا طریقہ پوچھے، اور ہم فرض کریں کہ پورے خلوص سے اس طریقے سے اللہ کی عبادت شروع کر دیں، تو یہ نظام سے باہر ہے اور یہ نماز نہیں ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح روزہ، اسی طرح حج. جو مرکز ہے وہ ولایت ہے، اس مرکز کی رہنمائی سے جب یہ اعمال ہوں گے تو صحیح اعمال ہوں گے، اور اگر اس مرکز سے ہٹ کے انسان یہ کرتا رہے گا پھر اس کا معاملہ اللہ کے پاس، جیسے کہ اس روایت کے آخر میں آ جائے گا. لہذا امام فرما رہے ہیں کہ ولایت کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ چابی یہ ہے. مزید وضاحت فرمائی کیسے چابی ہے. والوالی، ولی ایک ہی معنی، والوالی هو الدلیل علیہن، والی ان چیزوں پر دلیل ہوتا ہے. دلیل یعنی رہنمائی کرنے میں، دلیل کو اسی لیے دلیل کہتے ہیں عربی زبان میں. دلیل کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، رہنمائی کرنے والی یا رہنمائی کرنے والا. والوالی، اور جو والی ہے، وہ جو صاحب ولایت ہے، هو الدلیل، وہ ہے ان چیزوں کی طرف، علیہن، ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والا. تو اس کی رہنمائی کی روشنی میں یہ چیزیں اپنے صحیح مقام پر انجام پائیں گی. اس کی رہنمائی کے بغیر کوئی گارنٹی نہیں. پھر زرارہ کہتے ہیں، میں نے کہا فضیلت میں پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے ولایت کے بعد؟ امام نے فرمایا الصلاۃ، نماز. آج بہت سارے لوگوں کی ولایت بغیر نماز کے بھی معجزانہ طور پر لوگوں نے ثابت کر دی. الصلاۃ، نماز. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا عمود ہے. عمود کسے کہتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ لفظ دیکھیں کیا استعمال فرمایا. آپ نے خیمہ دیکھا ہوگا، خیمہ، اس خیمے کے درمیان میں ایک سٹک پر یا ایک وہ بانس پر یا کسی اور اس طرح کی چیز پر اس خیمے کی چھت کو کھڑا کیا جاتا ہے. وہ ایک ہی ہوتا ہے. اگر اس ایک کو نکال لیں تو وہ پورا خیمہ زمین پہ آ جائے گا، نہ اس کی دیواریں قائم رہیں گی، نہ اس کی چھت قائم رہے گی، زمین بوس ہو جائے گا. وہ جو ایک سٹک ہوتی ہے، وہ جو ایک بانس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خیمہ قائم ہوتا ہے، اس ایک کو عمود کہتے ہیں، زیادہ کو نہیں کہتے، ایک جو ہوتا ہے. تو یہ والا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے کہ نماز تمہارے دین کی عمارت کا وہ ستون ہے کہ اگر ہٹ جائے تو ساری عمارت نیچے گر پڑے گی. آپ
دین کو ایک خیمے کی طرح فرض کریں، فرمایا اگر اس نماز کو اندر سے ہٹا دو تو وہ پورا خیمہ زمین پر رہے گا، گرے گا، گویا کہ ختم ہو جائے کوئی دین۔ امام فرما رہے ہیں، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز تمہارے دین کا عمود ہے، اسی پر تمہارا دین کھڑا ہے۔ پھر زرارہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد فضیلت میں کون سی چیز ہے؟ تو امام نے فرمایا الزکاہ، زکوٰۃ یعنی مالی واجبات، لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا، اس لیے کہ اللہ نے صلاۃ کو اور زکوٰۃ کو قرین رکھا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، معمولاً یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا، اور جہاں پر بھی آئے ہیں اللہ نے نماز سے پہلے شروع کیا ہے اور بعد میں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے زکوٰۃ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر زرارہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اور پھر زکوٰۃ کے بعد کون سی چیز ہے فضیلت میں؟ تو امام نے فرمایا الحج، حج کی فضیلت ہے۔ اور پھر آیت تلاوت کی کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، جو بھی راستے کی اس کی طرف، اس گھر کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس وسائل موجود ہوں، خطرات بھی نہ ہوں، تو وہ وہاں جائے۔ اور آپ دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا، اللہ نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہ جائے، چونکہ مشرکین کو تو اللہ نے ویسے ہی منع کر دیا جانے سے۔ تو یہاں پر فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، جو انکار کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے حج کی روایات میں کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے، پھر اس کی مرضی ہے کہ مجھے نہیں پرواہ کہ وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے، یعنی جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے اس کا انکار کر دیا، نہ کیا استطاعت کے باوجود، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بعض حصے میں اس کے چھوڑ رہا ہوں، طولانی ہے تاکہ میں تمام کر پاؤں، وقت ختم ہونے والا ہے۔ قُلْتُ، پھر زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد کون سی چیز آتی ہے؟ امام نے فرمایا الصوم، روزہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ کے سامنے ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو، آپ دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، شعبان شروع ہونے والا، اس کے بعد ماہ رمضان ہے، کہ آپ ہمارے پاکستان کے معاشرے کو بھی آپ دیکھیں گے ماہ رمضان میں سوائے قیمتیں بڑھا کر لوگوں کے چمڑیاں اتارنے والے حرام خوروں کے، باقی اکثر لوگ نماز کے بارے میں ریگولر ہو جاتے ہیں اور مثلاً تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالت روزہ میں کوشش کرتے ہیں کہ مثلاً اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، تو ایک کیفیت بدل جاتی۔ اس لیے روزے کا آگے، روزہ آگ کے آگے ڈھال ہے۔ اصل میں ڈھال تو ہے گناہ سے بچنا، روزہ چونکہ بچاتا ہے اس لیے اس کو ڈھال کہا گیا، نہ کہ روزہ رکھ کے گناہ کرتے رہو ڈھال بن جائے گا روزہ۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کہ روزہ کس لیے فرض ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ وہ تقوی تمہیں گناہوں سے روکے گا، اور جو گناہوں سے رکے گا تو جنت کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن، جنت میں کون جائیں گے؟ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تو یہ روزہ انسان کے اندر تقوی زیادہ کرنے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آخری حصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں،
امام نے فرمایا اس روایت کے آخر میں کہ سب سے کمال کی چیز، سب سے اونچی چیز اور جو چابی ہے اور دروازہ ہے تمام چیزوں کا اور اللہ کی رضا کا، وہ کیا ہے؟ الطاعۃ للامام بعد معرفتہ۔ سب چیزوں کی چابی کیا ہے؟ ہر چیز سب سے چھوٹی کیا ہے، بڑی اونچی جگہ کون سی ہے؟ امام کی معرفت کے بعد اس کی اطاعت۔ ابھی کچھ لوگ فقط معرفت پہ اکتفا کرتے ہیں، آگے اطاعت کی طرف نہیں کرتا دل جانے کا۔ فرمایا امام کی معرفت ہو جائے اس کے بعد پھر اس کی اطاعت۔ ویسے تو انسان تصور نہیں کر سکتا، امام کی معرفت ہو جائے اس کے بعد ہم کہیں آپ ہمارے امام ہیں، اس کے بعد وہ کہے کہ مثلا یہ کرو آپ ہمارے امام ہیں، لیکن کرے کچھ نہ، یہ تو بالکل بےہودگی ہے۔ لیکن بہرحال ایک طبقہ اس کا شکار ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، یہ آخر ہے اس حدیث کا، کہ آگاہ ہو جاؤ اگر کوئی شخص، اب یہ جو میں آپ کو آخری حصہ اس کا سنانے لگا ہوں، اس کا ایک جو شروع کا پورشن ہے وہ آپ نے مختلف الفاظ میں سنا ہوا ہے، خطابتوں میں، تقریروں میں، لیکن جو اس کا آخری حصہ ہے وہ نہیں سنا ہوگا۔ اس روایت کا آخری حصہ جو سنا ہوا ہے وہ یہ ہے، آگاہ ہو جاؤ اگر کوئی شخص پوری رات، یعنی ہر روز جو ہے رات کو کھڑا ہو کے عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے اور اپنا سارا مال صدقہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور ہر سال پوری عمر، پوری اپنی زندگی ہر سال حج کرے، لیکن اللہ کے ولی کی ولایت کو نہ پہچانے، اس کی معرفت نہ حاصل کرے، تاکہ اس کو حاصل کر کے پھر اپنے تمام اعمال کو اسی کی رہنمائی کی روشنی میں انجام دے۔ یعنی یہ کام وہ نہ کرے اور باقی ہر روز روزہ رکھے، رات کو یہ کرے، حج کرے، پورا مال صدقے میں دے دے۔ توجہ سنیں، امام فرما رہے ما کان لہ علی اللہ حق فی ثوابہ، تو اس کے لیے اللہ پر کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ اسے ان کاموں کا ثواب دے، اللہ پر کوئی حق اس کا نہیں ہے، چونکہ وہ نظام سے آؤٹ ہے۔ تو ہم تقریروں میں سنتے ہیں کبھی وہ جہنم میں جائے گا، وہ فلان جائے گا، یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، لیکن اس روایت کے آخر میں جو جملہ ہے وہ سن لے، ثم قال، پھر امام نے فرمایا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو اتنے کرتے رہے ان کا کیا بنے گا؟ تو امام نے فرمایا اولئک المحسن منہم، محسن کسے کہتے ہیں؟ اچھے اعمال انجام دینے والا، ان میں سے جو اچھے ہوں گے یدخلہ اللہ الجنت بفضل رحمتہ، اللہ اپنی زیادہ رحمت سے، اللہ زیادہ رحم کر کے، فضل کہتے ہیں استحقاق سے زیادہ عطا کرنا، اللہ اپنی رحمت کے فضل سے ان میں سے جو اچھے ہوں گے جسے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ پس کون ہے جو نہیں جائیں گے؟ یہ سمجھ لیں، دو قسم کے افراد ہیں، ایک وہ ہیں، اور اس کا ہر انسان کی حالت اس معاملے میں سب سے بہتر وہی جانتا ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے۔ اگر کسی کا ولایت سے دور ہونا اس میں اس کا مثلا اپنا قصور نہیں ہے اور اس کا فیصلہ سب سے بہتر اللہ کر سکتا ہے، ہم بعض اوقات اللہ کے کام خود کرنے لگتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا پھر وہ نہیں کرتے، ہمارے ذمہ لگایا کہ ہم تبلیغ کریں، صحیح طرح سے لوگوں کو بتائیں، ادھر وہ زحمت والا کام ہے نہیں کرتے، لیکن جو اللہ نے خود فیصلہ کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلان ہے، یعنی جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ نہیں کر رہے، جو اللہ کا کام ہے وہ اپنے ذمہ لے لیے، چیزوں کی سیٹنگ چینج کر دی۔ جو شخص اسے پتہ چل جائے
ولایت کے معاملے کا اور اس کے بعد کسی بھی وجہ سے وہ اسے ماننے سے انکار کر دے، اب اس کا کچھ بھی قبول نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے کہا کہ یہ مثلا 5 انگلی ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے اس میں سے 4 پسند ہے، 5ویں نہیں چاہیے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باقی چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی پیش کردہ چیز میں اپنی پسند ناپسند کا لحاظ رکھے، کہ کہے کہ مثلا یہ سارا کچھ باقی ٹھیک ہے لیکن یہ ولایت والا مسئلہ مجھے نہیں اچھا لگتا، اس کا کچھ قبول نہیں۔ اور یہ قرآن کی آیات اس پر گواہی دیتی ہیں کہ یہ تو تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو، کہتے ہو ہم بعض پر ایمان لائیں گے، بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ حقیقتاً کفر ہے، حقاً کفر ہے۔ قرآن نے یہ بات بتائی ہوئی۔ جو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے، اب اس کو تسلیم کر لینا ہی دین ہے، اور میں کہوں کہ نہیں یا اللہ میں 4 تو تیری مان رہا ہوں، 1 تو مجھے گنجائش دے دے، تو یہ بے دین آدمی ہے، یہ اپنی چوائس والی چیز کو مان رہا ہے، نہ کہ اللہ کی چوائس کو۔ تو جو اس طرح انکار کرے نہ ماننے جان لینے کے بعد، اس کا کچھ باقی بھی قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو روایات کہتی ہیں کہ کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، اصل میں وہ ان لوگوں کے بارے میں، اور جو ایسے نہیں ہیں اور وہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، جو ایسے نہیں ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آئی مثال کے طور پہ، لیکن جتنا جانتے تھے خلوص کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کے بارے میں یہ جملہ جو امام فرما رہے ہیں اس روایت میں، اولئک المحسن منہم یدخلہ اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ، ان میں سے جو اچھے ہوں گے، واقعاً اچھے ہوں گے، اللہ ان میں سے جسے چاہے گا، جو اچھے ہوں گے ان کو اللہ اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کتاب اصول کافی کتاب الایمان والکفر کا جو 13واں باب ہے، باب دعائم الاسلام، اس کی حدیث نمبر 5 تھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، طولانی تھی، بعض حصے جو ہیں وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیے، لیکن مین جو پوائنٹس تھے اس کے، وہ سارے کے سارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو چونکہ وقت تمام ہے، بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، میں چاہتا کہ یہ حدیث تمام کر دوں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نیکسٹ درس میں پھر ہم اسی باب سے جو اگلی حدیث ہے، اور وہ ظاہر حدیث نمبر 15 ہے، ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق اور رغبت ہمارے دلوں کو عطا فرما، اور پھر اس پر عمل کرنے کی اور اس کے سائے میں زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اور اے پروردگار، قرآن کریم اور محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے اپنی عزت اور جلال کا واسطہ، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو یہ 2 دن پہلے الیکشن ہوا ہے، اور بہرحال جو اس میں خرابیاں کی گئی ہیں، جو دھاندلیاں کی گئی ہیں، اے پروردگار، جو اس قوم کا جائز حق اور اس عوام کا جائز حق ملنے میں جو لوگ بھی رکاوٹ ہیں، اور جو لوگ صحیح اور غلط کے معاملے میں تیری ذات سے نہیں ڈرتے، اور جو لوگ اس ملک کے چور ہیں اور بے ایمان ہیں، اے پروردگار ان کے شر سے اس ملک اور اس قوم کو نجات عطا فرما۔ اور اے پروردگار، جس سزا کا اور جس لعنت کا تو نے ان سے، جس رسوائی کا وعدہ کیا ہے پروردگار، اس سے ایسے لوگوں کو دوچار فرما، اور پاکستان کے لاکھوں کروڑوں محروم اور غریب اور زندگی کی بنیادی سہولتوں سے، بنیادی حقوق سے، عدل اور انصاف کے حق سے محروم پروردگار اس عوام پر اور اس قوم پر اپنا خاص رحم فرما، اور انہیں بھی میدان میں رہ کر اور آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر جو ان کا صحیح وظیفہ اور ڈیوٹی بنتی ہے اور عمل بنتا ہے وہ ادا کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔